السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری بگڑی بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، غموں کی دھوپ ہو یا پھر ہوائیں تیز چلتی ہوں، میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرے اس آشیانے کو نبی کا نام کافی ہے، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کی نعت پڑھتا ہوں، خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کی نعت پڑھتا ہوں، کہ ہر ایک غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، کہ ہر ایک غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے، جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے، یہی کہتا ہے قیصر بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی کہتا ہے قیصر بھی، یہی سب لوگ کہتے ہیں، کہ اس سارے زمانے کو نبی کا نام کافی ہے، کہ اس سارے زمانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری بگڑی
بنانے کو نبی کا نام کافی ہے، سوئی قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین نبینا وحبیبنا ومولانا وشفیعنا وسیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین المہتدین اجمعین۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، لبيك اللهم وسعديك حقا ويقينا وإيمانا وصدقا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفیٰ ورسولنا المرتضی وحبیبنا المجتبی محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ معزز محترم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کے حسن توفیق سے دو روزہ بزم ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے منعقد کیے جانے والے لیکچرز میں سے آج کا یہ دوسرا لیکچر ہے، اور اس طرح آج حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کا آن لائن لیکچرز کے ذریعے سے آپ کی بارگاہ عالی جاہ میں نذران محبت، نذران عقیدت پیش کرنے کی جو حقیر سی نیت کی گئی تھی، ارادہ کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی بطفیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و بوسیلہ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمارا ارادہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور آج دوسرے دن کا لیکچر منعقد ہو رہا ہے۔ چونکہ 2 ہی دن میں بات مکمل کرنا ہے، اس واسطے میں کسی تمہید میں گئے بغیر بلا کسی تمہید کے اصل موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کل ہم نے آپ کے سامنے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہلکا سا تعارف کی جھلکیاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج اس ضمن میں سلسلہ کلام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا عثمان ذو النورین ذو الحجرتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب، آپ کے محاسن و کمالات، آپ کے اوصاف عالیہ اور آپ کے شمائل مبارکہ کا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ تعارف تو کیا پیش کیا جا سکتا تھا، تعارف کی جھلکیاں البتہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی کل، اور آج بھی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مناقب پر، فضائل مبارکہ پر، مناقب عالیہ پر کوئی سیر حاصل بحث ایک محفل میں کی جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو آپ اس کا بھی ایک ہلکا سا تعارفی ایک ہلکا سا خاکہ سمجھیں۔ فضائل سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہلکا سا خاکہ کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ضمن میں چند اہم نکات پیش کرتے ہوئے اپنا نذران محبت اور اپنا نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف، یہ فضیلت عطا فرمائی کہ آپ نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کے ابتدائی دور ہی میں ایمان لایا، مرتبہ صحابیت پہ فائز ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف آپ نے حاصل فرمایا۔ اسلام لانے کے بعد جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی آپ کو حاصل ہوا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کا نام لے کر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی، خوشخبری سنائی، نام لے کر ایک ساتھ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، ان میں بھی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ مطلب یہ کہ عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل کیے جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے شرکاء کے لیے جتنی بشارتیں سنائی ہیں، شرکت کے بغیر وہ سب سعادتیں آپ کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمائی۔ اس تعلق سے حدیث پاک بھی ہم عرض کریں گے، کل بھی بات ہوئی تھی، آج اس کا حوالہ دیتے ہوئے حدیث پاک کی روشنی میں بات پھر ایک مرتبہ دہرائی جائے گی۔ اور پھر بیعت رضوان میں جو صحابہ شریک تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر، جن 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی، بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر، ان بیعت رضوان کے شرکاء میں بھی آپ شامل تھے، اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا، اپنی خوشخبری کا پروانہ سنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب انہوں نے درخت کے نیچے اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور یہی وہ بیعت رضوان ہے کہ جس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے حبیب، جنہوں نے آپ سے بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے، نہیں، وہ مظہر ذات خدا بن کے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پیر سے جسمانی بدن سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ید اللہ ان کے ہاتھوں پہ تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی کو میسر آ گیا تو گویا دست قدرت تک وہ پہنچ گیا۔ یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اور تمام سلاسل طریقت میں آج جو بیعت کا، خلافت کا روحانی نظام جاری ہے، اس میں عموماً بوقت بیعت یہی آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے، اور صوفیہ نے اس آیت مبارکہ کو بیعت کی اصل مانتے ہوئے اور اسی سے یہ نقطہ استفادہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ کا ہاتھ دست قدرت ٹھہرا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ خاص مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا دست مبارک وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا دست مبارک ہے۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے، اے علی آپ کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا خون آپ کا خون ہے۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا۔ ایک آدھ جگہ سے ایک آدھ مضمون ہو تو بات الگ تھی، یہ مضمون بتکرار بیان میں آیا، تو صوفیہ نے اس کو بیعت کی اصل مانا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 1400 صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ 1400 صحابہ کے ہاتھ پہ تھا، لیکن اس میں ایک ہاتھ وہ بھی تھا کہ جس ہاتھ پر 4 پھر 14 خانوادوں میں بیعت کا، خلافت کا سلسلہ آج تک چل رہا ہے، امام مہدی کے ظہور مبارک تک چلتا رہے گا۔ تو صوفیہ نے اس آیت کو اصل مانا اور یہ سلسلہ یوں ہی آگے بڑھا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ سے اعزازات حاصل رہے۔ فتح مکہ کے یہ صلح حدیبیہ کے مبارک موقع پر بظاہر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں شریک نہیں ہوئے بظاہر، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل مکہ سے کمپرومائز کرنے کے لیے، ان سے صلح صفائی کی گفتگو کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کو روانہ فرمایا تھا۔ آپ سامنے نہیں تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فرمایا، اب خود اپنے ہاتھ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اللہ رب العزت دستے قدرت قرار دے رہا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین الہادیین المہدیین رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا شان ہے۔ آپ دیکھیے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حدیبیہ میں جلوہ فرما نہیں تھے، اس وقت مطلب اس وقت جب کہ بیعت ہو رہی تھی، آپ مکہ مکرمہ کو گئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تھا، آپ سامنے موجود نہیں تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان کے شرف میں، ان کے امتیاز میں اضافہ فرماتے ہوئے
اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہ تھا کہ ایک ہاتھ گویا آپ ہی کا ہاتھ ہے وہ تو یقیناً، اور دوسرے ہاتھ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں گویا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا۔ اس طرح سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شان دنیا میں ظاہر ہوئی۔ حدیبیہ کے موقع پر صلح کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ کے لوگوں سے گفت و شنید کرنے کے لیے صلح صفائی کی بات چیت کرنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ آپ حالت احرام میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام باندھ کے نکلے تھے اور سب صحابہ حالت احرام ہی میں تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ احرام باندھ کر آپ کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں، تو خواب کی تعبیر کے طور پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احرام باندھ کر عمرے کا ارادہ فرما لیا تھا، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی عمرے کا ارادہ فرما چکے تھے اور سب حالت احرام ہی میں تھے، اور ارادہ تو یہی تھا کہ عمرہ کیا جائے، لیکن بعد میں ایسے حالات بدلے تو خیر اس کا نتیجہ نکلا کہ اس کے 1 سال کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ کرام نے عمرہ کیا 1 سال کے بعد۔ اس وقت تو احرام کھولنا ہی پڑا، مطلب حالات کی وجہ سے عمرہ قضا کر دیا گیا، 1 سال کے بعد پھر عمرہ کیا گیا۔ لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ جو حدیبیہ کی صلح کا واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ سن 7 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضا فرمایا تھا، لیکن جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی جانب روانہ فرمایا گفت و شنید کرنے کے لیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ابھی احرام میں تھے، احرام نہ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتارا تھا، نہ آپ کے صحابہ نے۔ اب جو لوگ عمرے کو گئے ہیں آپ ان سے پوچھیے کہ جب احرام باندھنے والا احرام کی حالت میں عمرے کی نیت کر کے ہی تو احرام باندھا جاتا ہے، جب وہ مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو اس کا سب سے بڑی اہم بات جو اس کے سامنے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہوتی ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرے، پھر صحیح کر کے عمرے کو تکمیل تک پہنچائے۔ ہر احرام باندھنے والے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، کعبۃ اللہ شریف کے طواف کی نیت کر کے ہی احرام باندھا جاتا ہے۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت احرام میں تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں احرام کھولا تو سب صحابہ نے بعد میں احرام کھولا، پھر 1 سال کے بعد کھولا، وہ تو بات کی بات ہے۔ جب عثمان ذو النورین تشریف لے گئے تھے ابھی حالت احرام میں تھے، تو مکہ مکرمہ کے کافروں نے آپ کے گزشتہ تعلقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ سے کہا کہ عثمان حالت احرام میں ہو، احرام باندھ کے آئے ہو، چاہو تو طواف کر لو کعبۃ اللہ شریف کا، اب یہاں تک آ ہی گئے ہو، گفت و شنید کے لیے صحیح کسی معاملے سے صحیح طواف کر کے جانے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، طواف اگر کرنا چاہو تو کر لو۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کے طواف کرنے سے انکار کر دیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا تو میں کیوں طواف کروں، میں کیسے طواف کروں؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی عمرہ نہیں ہوا تو میرا عمرہ کیسے ہوگا؟ ایک طرف اللہ کا گھر کعبۃ اللہ شریف ہے، اور کعبۃ اللہ شریف میں جو اٹریکشن ہے، انسانوں کی روحیں جو کعبۃ اللہ شریف کی طرف مائل ہوتی ہیں، آپ ایک طرف وہ نقشہ ذہن میں رکھیے اور دوسری طرف دیکھیے کہ ایمان والوں کے دل کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم فرما دی کہ کعبے میں جو اٹریکشن ہے، کعبے میں جو دلکشی ہے، کعبے میں جو جاذبیت ہے، وہ یقیناً اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف طبیعت کا میلان آپ کا اس طور پہ رہا کہ آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کعبے کا طواف کرنا بھی آپ نے گوارا نہیں فرمایا۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، احرام باندھ کے گئے ہیں، کعبۃ اللہ شریف سامنے ہے، خود وہ لوگ اجازت دے رہے ہیں اپنی مرضی سے کہ چاہو تو عمرہ کر کے جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کے پرانے تعلقات تھے، تو وہ تعلقات ملحوظ رکھتے ہوئے حالت احرام میں دیکھ کر ان کو رحم آ گیا تو انہوں نے خود اجازت دے دی کہ آپ عمرہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن آپ نے کھلے طور پہ انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اس وقت آپ کی شہادت کی غلط اطلاع بھی پھیلائی گئی تھی، اس کے ریاکشن بھی تھے، وہ سب حالات تھے۔ تو حدیبیہ کے موقع پر سیدنا عثمان ذو النورین ادھر مکہ مکرمہ کو گئے ہیں، ادھر اطلاع پہنچی کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، یعنی اگر ضرورت پڑے تو دشمن کا خوب جم کے مقابلہ کریں گے، اس بات پر وہ بیعت لی گئی تھی، اور بعد میں تو صلح ہو گئی، اور فلفور جنگ کی نوبت نہ اس وقت آئی نہ اس کے بعد پھر مکے میں آئی، کیونکہ سن 7 ہجری میں عمرۃ القضا ہوا، سن 8 ہجری میں بغیر جنگ کے، بغیر تلوار اٹھائے کے مکہ فتح ہو گیا، کیونکہ جو صلح کی گئی تھی اس میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ ہمارے حلیف کے خلاف آپ کا حلیف نہ جائے، آپ کے حلیف کے خلاف ہمارا حلیف نہیں آئے گا۔ وہ قریش کے حلیف نے مخالفت کر دی تھی۔ تو اس سے اور ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی بات پر صلح کی جائے اور صلح کی مخالفت کر دی جائے تو صلح ٹوٹ جاتی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب بھی کوئی صلح کی جائے اور صلح کی شرط صلح کی جائے تو صلح قائم ہو جاتی ہے، لیکن جس وقت
فریق مقابل نے صلح کی شرط توڑ دی، کوئی ایک شرط بھی، اسی دن صلح ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بعد ایک دن کے لیے بھی پھر صلح باقی نہیں رہتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ثابت فرمایا۔ بعد میں ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ صلح قائم رہ جائے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب مخالفت ہو گئی تو صلح ٹوٹ گئی۔ چنانچہ 10,000 صحابہ کے ساتھ پھر آپ مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے اور مکہ فتح ہو گیا۔ یہ نہیں بول سکتے کہ سن 6 ہجری میں صلح ہوئی تھی، یقیناً ہوئی تھی، صلح قائم ہوئی تھی، صلح باقی تھی، کب تک؟ جب تک اس کی مخالفت نہ کی گئی۔ جیسے ہی مخالفت کر دی گئی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت فرمایا اپنے عمل مبارک سے کہ صلح کی ایک شرط بھی اگر توڑ دی جائے تو پھر وہ صلح نہیں بچتی، اس کو صلح کہنا ہی غلط ہے، وہ صلح ہی باقی نہیں بچتی، کیونکہ اس میں سے ایک شرط کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ چنانچہ خود بخود وہ صلح ٹوٹی اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ تو بہرحال اس طرح حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اعزاز سے نوازا کہ اپنے ہاتھ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے دست مبارک کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ وہ کما بغدا پھر روایا اس حد تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی عظمت میں اور آپ کی شان میں اور آپ کی بلندیوں میں اضافہ فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہر اعتبار سے قابل تعریف ہے۔ امام احمد بن حنبل قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے مسند امام احمد میں حدیث نقل کی ہے۔ حضرت محمد بن حاتب کہتے ہیں سمعت علییا یقول کہ میں نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون منہم عثمان۔ حضرت محمد بن حاتب کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے حدیث نقل کی اپنی مسند میں، محمد بن حاتب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ کہ جو دوسرے لوگوں کی بنسبت نیکی میں سبقت لے گئے ہیں، پروردگار عالم ان کو جہنم سے بہت دور رکھتا ہے، یعنی جہنم سے ان کا اتنا دور، یعنی مطلب کہ جہنم سے ان کا دور دور تک کا کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ العیاذ باللہ تعالیٰ معاذ اللہ رب العالمین، جہنم میں جانے کی تو بات تو العیاذ باللہ تعالیٰ بہت دور کی بات ہے، جہنم ان کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ نیکی میں سبقت کرتے ہیں وہ ان کو اس سے دور رکھا جاتا ہے جہنم سے۔ یہ آیت مبارکہ ہے سورۃ الانبیاء کی۔ اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرما کر مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا منہم عثمان، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون، یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ جو عظمت جو شان بیان فرماتا ہے، اس آیت مبارکہ میں جن لوگوں کی عظمت اور شان بیان کی گئی ہے، تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ منہم عثمان، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں شامل ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق تھا، اور قرآن مجید کی قراءت میں، تلاوت میں آپ کا ایک امتیاز تھا۔ چنانچہ صحیح البخاری شریف کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر العسقلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ارشاد فرماتے ہیں، صحیح البخاری شریف کی شرح ہے، اس کتاب کا نام ہے فتح الباری، اس کے لکھنے والے ہیں علامہ امام ابن حجر العسقلانی۔ تو امام حافظ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں ففی کتاب محمد ابن نصر وغیرہ باسناد صحیح عن السائب بن یزید ان عثمان قرأ القرآن لیلة فی رکعۃ لم یصلی غیرہا۔ امام ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ محمد بن نصر وغیرہ کی کتابوں میں ہے، صحیح اسناد کے ساتھ حدیث نقل کی گئی ہے، حدیث صحیح نقل کی گئی ہے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو صحابی ہیں، ان سے حدیث نقل کی گئی ہے۔ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک رات کو ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن مجید پڑھ لیا، اور آپ کے علاوہ کسی نے اس طرح ایک رکعت میں مکمل قرآن مجید نہیں پڑھا۔ مطلب ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں، اس دور میں کسی نے آپ کے علاوہ ایک رکعت میں
مکمل قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ حوالہ کیا ہے ابن حجر العسقلانی کا، فتح الباری میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ قول کس کا ہے؟ حضرت صائب بن یزید کا۔ اور امام ابن حجر العسقلانی وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ تو حدیث سے مراد یہاں پر صحابی کا قول ہے۔ وہ صحابی کون ہے؟ صائب بن یزید۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان نے ایک مرتبہ ایک رات کو عثمان نے ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی، لم یصلی غیرہا، آپ کے علاوہ کسی نے اس طرح قرآن مجید کی مطلب یہ کہ ایک رکعت میں کسی اور نے تلاوت نہیں کی، مطلب یہ کہ اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تو قرآن مجید کے ختم کا آپ کا یہ معاملہ تھا۔ اور ایک رات میں قرآن مجید جو ختم کیا جاتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے۔ اگر حافظ تیز بھی پڑھ رہا ہو، اس کے باوجود اس کے حروف ادا ہوتے ہوں، بعض حفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ تیز پڑھنے کے باوجود ان کی زبان سے حروف صحیح ادا ہوتے ہیں، تو ایسے حفاظ ایک شبی نہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، تو اس ضمن میں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ امام شافعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز رمضان کے مہینے میں 61 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے تھے، 60 مرتبہ قرآن مجید پڑھتے، مطلب دن کو ایک قرآن اور رات کو ایک قرآن پڑھتے تھے۔ سیدنا امام شافعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز رمضان المبارک میں 60 قرآن پڑھتے تھے، 30 دن میں 60 مطلب ایک دن میں 2 مرتبہ، یعنی دن کو ایک ختم قرآن فرماتے اور رات کو ایک ختم قرآن فرماتے۔ تو یہیں سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو لوگ شدت برتتے ہیں کہ شبینہ جائز ہی نہیں ہے، اب اس میں اپنے ذوق کی بات ہے۔ اگر کسی کے خشوع و خضوع میں کمی محسوس ہو رہی ہو کسی کو، اس کو ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کا خشوع و خضوع باقی رہتا ہے تو برابر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے عدم جواز کی طرف رجحان رکھنے والے اس طرح کے پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اب وہ حدیث شریف ہے کہ 3 دن سے کم میں جس نے قرآن کو پڑھا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، تو وہ سمجھ کر پڑھنے کے لیے ہے، یہاں صرف ثواب کے لیے جو تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ تو سیدنا امام شافعی بھی فرماتے تھے ایسا، تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے تھے۔ تو بہرحال جو بات آپ کے سامنے اس مقام پہ عرض کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قراءت قرآن مجید کے حوالے سے بھی سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز خاص تھا، مطلب یہ کہ آپ ایک رات میں مکمل قرآن مجید کی، بلکہ ایک مرتبہ تو صائب بن یزید تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک ہی رکعت میں مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی تھی۔ یہ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن مجید سے تعلق رہا، قرآن مجید سے آپ کا شغف رہا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف جمیلہ ہیں، بطور خاص آپ کی جو خوبیاں زیادہ مشہور ہیں، ان میں سے بطور خاص 3 خوبیاں آپ کی ایسی ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کی پہچان ہے۔ ایک تو آپ کا لقب ذو النورین، ایک آپ کی شدت حیا، اور تیسرے آپ کی خوب دولت مندی، اور اس دولت مندی کا فائدہ اٹھا کر اسلام کے مقاصد کے لیے آپ کا تعاون فرمانا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کی شخصیت کی سب سے اہم شناخت بنی ہوئی ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک اس طور پہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا خط مبارک درمیانی تھا، مطلب یہ کہ نہ بہت آپ لمبے تھے نہ پست خط، بلکہ درمیانی خط تھا۔ حسن الوجہ، چہرہ مبارک آپ کا بڑا اچھا معلوم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے چہرہ اچھا عطا فرمایا تھا، یعنی مطلب یہ کہ آپ خوبصورت تھے۔ اور آپ کی داڑھی مبارک بہت گھنی تھی اور بڑی تھی، رنگ گندمی تھا، سر پر بال بہت کثرت سے تھے، اور آپ اپنے بالوں کو خضاب لگایا کرتے تھے، اور بعض لوگ روایت کرتے ہیں کہ خوبصورت ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے، اب یہ تو آپ کے ظاہری اوصاف تھے، حسن ظاہری سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طور پہ سرفراز فرمایا تھا، حسن ظاہری سے۔ اب حسن ظاہری کے ساتھ حسن باطنی میں یہ ہے کہ آپ کی 3 صفتیں تو آپ کی شخصیت کی پہچان ہیں۔ حسن ظاہری اللہ تعالیٰ نے اس طور پہ عطا فرمایا کہ خط مبارک نہ بہت طویل تھا نہ آپ پست خط تھے، درمیانی خط کے تھے، اور یہ بالکل خوبی ہوتی ہے کسی آدمی کے خط کے اعتبار سے۔ اور چہرہ مبارک خوبصورت تھا،
दाढ़ी मुबारक घनी और बड़ी थी और रंग मुबारक गंदुमी था, सर पर बाल बहुत थे और बालों पर आप खिजाब भी लगवाया करते और ख़ूबसूरत लोगों में आप शामिल होते थे। मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको हुस्न ज़ाहिर भी अता फ़रमाया था और उसके साथ हुस्न बातिन जो अखलाक हैं उस एतबार से अगर देखा जाए तो आप 3 खूबियाँ, वैसे तो हज़ारों खूबियाँ आप में पाई जाती थी, हज़ारों खूबियों से आप मुत्तसिफ़ हैं, लेकिन उनमें से 3 खूबियाँ सर फ़हरिस्त हैं। वो 3 खूबियाँ क्या हैं? तो उसमें से एक है आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन, दूसरी चीज़ है आपकी शिद्दत हया और तीसरी चीज़ है आपकी बहुत ज़्यादा दौलतमंदी जिससे आपने इस्लाम को खूब फ़ायदा पहुँचाया। अब इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपका लक़ब ज़ुन्नूरैन। और लक़ब ज़ुन्नूरैन के बारे में ये बात बताई जाती है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है कि जिसके निकाह में किसी एक पैगंबर की 2 बेटियाँ आई हों सिवाय हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन के। हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का एक क़ौल अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अज़ीज़, जिनका भी हमने ज़िक्र किया आपके सामने, इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी ने हज़रत मौलाए कायनात का क़ौल नक़ल किया। अब जिस किताब का हमने आपके सामने ज़िक्र किया था फ़थुल बारी बुखारी शरीफ की शरह, वो एक अलग किताब है, और इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी की एक दूसरी किताब है अल इसाबा, और उस किताब में अल इसाबा में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अज़ीज़ ने हज़रत मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का क़ौल नक़ल किया है। देखिए कि लोग कैसी गलत फहमी की बातें करते हैं और कोई समझते हैं नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, गलत ख़यालात फैलाने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम में और उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कोई रंजिश थी। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, बिल्कुल गलत बात है। आप देखिए किसी से रंजिश हो तो क्या इस तरह तारीफ़ें की जाती हैं? अभी आपने सुना कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस है, अभी आपने मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल की हदीस सुनी अभी थोड़ी देर पहले। इमाम अहमद बिन हम्बल ने नक़ल किया अपनी किताब में कि मोहम्मद बिन हातिब कहते हैं कि मैंने मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम को फरमाते हुए सुना, इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। इस आयत में जिनका जिक्र है उसमें उस्मान भी शामिल हैं। क्या मुखालिफतें हों तो इस तरह की तारीफ़ें की जाती हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, मुखालिफत हो तो आम लोगों का तरीक़ा तो यह था कि ज़बान से मुखालिफत कर देते हैं, आम लोगों का तरीक़ा होता है। और जो लोग बड़े मर्तबे वाले होते हैं, ज़र्फ़ वाले होते हैं, इस तरह ज़बान से अगर नहीं भी कहते तो कम से कम खामोश तो बैठ जाते हैं। चलो एक आध मरतबा एक आध तारीफ़ कर दिए होंगे तो एक अलग बात। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जिन बंदों के ऐसे औसाफ बयान फरमा रहा है कि जहन्नम से दूर दूर रहेंगे, मौलाए कायनात फरमाते हैं उनमें से उस्मान भी हैं। और अब यहाँ वो तो इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब के हवाले से आपने सुना, मोहम्मद बिन हातिब का क़ौल सुना। अब ये सुनिए एक दूसरे इमाम और एक रिवायत ला रहे हैं, अल्लामा इब्न हजर अल अस्क़लानी जो फ़थुल बारी के मुसन्निफ़ हैं, अपनी एक दूसरी किताब में अल इसाबा में ये रिवायत लाते हैं। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी अल इसाबा में फरमाते हैं कि हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ज़ाका इमरुअन युदआ फिल मलइल आला ज़ुन्नूरैन। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में कि वो ऐसे शख्स हैं कि मलए आला में, आसमानों में उनको दो नूर वाले कह के पुकारा जाता है। अब आसमानों में जो पुकारा जाता है वो ज़मीन पर रहने वाले को कैसे मालूम हो गया? ये बात कोई आपसे पूछ सकता है, कोई मुझसे पूछ सकता है। हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में कोई ये नहीं पूछ सकता कि आप ज़मीन पर रहते हैं तो आसमान की खबर कैसे दे रहे हैं। इससे 2 शानें साबित हो रही हैं। इसमें रद्द राफ़िज़ियत भी है, रद्द ख़ारिजियत भी है। रद्द राफ़िज़ियत इसमें यह है कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान साबित हो रही है। और रद्द ख़ारिजियत इस तौर पे है कि मौलाए कायनात तो मक्के में, मदीने में, कूफे में रहने वाले, आपको कैसे मालूम कि आसमानों पे क्या हो रहा है? तो उस्मान गनी की शान साबित हो रही है, साथ ही साथ हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम की बोलने वालों की शान भी उसके साथ ही साथ साबित हो रही है। फरमाते हैं अगर ज़मीन पर कोई बात आप देखे हुए होते इसके ताल्लुक़ से अर्ज़ करते हुए अलग बात ही फरमाते हैं, ज़ाका इमरुअन युदआ फिल मलइल आला ज़ुन्नूरैन। हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं वो एक ऐसे आदमी हैं कि उनको आसमानों पर, मलए आला में मतलब आसमानों में, मलए आला में कायनात के ऊपरी हिस्से में, मतलब उसका मुरादी तर्जुमा क्या होता है कि आसमानों में, वो ऐसे आदमी हैं कि आसमानों में उनको 2 नूर वालों के लक़ब से पुकारा जाता है। ये बात कहाँ की है? आसमान की। और कौन बयान फरमा रहे हैं? हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। इसलिए मैंने आपके सामने कहा कि ये हदीस 2 in 1 है। इसमें रद्द राफ़िज़ियत भी है, रद्द ख़ारिजियत भी है।
اہل سنت و جماعت کی نمائندہ حدیث ہے یہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول، جس کو امام ابن حجر العسقلانی نے لکھا۔ رد رافضیت اس لیے ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست شان اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام لیتے ہیں لیکن سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف بولتے ہیں، یا ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، تو لوگ در حقیقت انڈائریکٹ مولا کائنات کے خلاف ہو گئے۔ صدیق اکبر وہ ہیں، فاروق اعظم وہ ہیں، عثمان ذو النورین وہ ہیں کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم ان کی تعریفیں بیان فرما رہے ہیں، اور حضور سرکار بڑے پیر وہ ہیں کہ جو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے نائب مناب جانشین مطلق، آپ کے چہیتے لاڈلے شہزادے، ایسی شان والے بیٹے ہیں کہ محفل واز کا آپ آغاز کرنے کے لیے کرسی خطابت پر جلوہ فرما ہوئے تو حضرت مولا کائنات محفل میں آ گئے اور 6 مرتبہ اپنا لعاب مبارک آپ کے حلق شریف میں عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی سرکار غوث پاک کے نام سے چڑھتا ہے، سلسلہ قادریہ سے چڑھتا ہے، حضور بڑے پیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعوذ باللہ من ذلک چڑھ کر اپنے شخاوت کو ظاہر کرتا ہے، یا حضرت صدیق اکبر یا فاروق اعظم یا عثمان ذو النورین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چڑھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اس کو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے محبت ہے۔ یہ کیسی محبت ہوئی؟ آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی رائے کا بھی احترام کرتا ہے، اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی رائے کیا ہے آپ دیکھیے، فرماتے ہیں ذاک، اور یہاں پہ رکے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارے امام مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اور نفاق کے درمیان معیار قرار دیا۔ دل میں ایک ہے، زبان پر ایک ہے، سامنے کچھ ہے، پیچھے کچھ ہے۔ یہ بات تو مولا کائنات کا نام بھی لینا بے ادبی ہے، مولا کائنات کی صحیح نسبت رکھنے والا بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، نفاق سے حیدریوں کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے، اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو گھیرنے کے لیے، خسیس دنیا کے لیے، سامنے سے ایک بولنا پیچھے سے ایک بولنا، یہ طریقہ تو مولا کائنات کا نام لینے والوں میں بھی نہیں پایا جاتا۔ تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں ایسا امیجن بھی کرنا اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ وہ تو غلط بولتے ہی نہیں ہیں، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بول رہے ہیں، جب بول رہے ہیں تو پھر اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو نیچر تھا وہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ نیچر تھا، اور آپ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے دل میں کچھ ہوتا، زبان پہ کچھ ہوتا، سامنے سے ہوتا، پیچھے سے ہوتا، جو آپ کے دل میں ہوتا، آپ کی زبان پہ ہوتا، جو بات ماننے کی ہوتی آپ مانتے، جو نہیں ماننے کی ہوتی اس کی مثال آپ دیکھنا ہے تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے نور نظر لخت جگر، آپ کے جگر کا ٹکڑا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت کو دیکھیے کہ کربلا کا سانحہ پیش آ گیا لیکن مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا فرزند باطل کو حق نہیں کہہ سکا۔ کس کی تربیت کا اثر تھا، کس کی گود میں پل کے بڑے تھے، کس کے خون کا اثر تھا، کس کے جینے کا اثر تھا، کس کی تربیت کا اثر تھا، کس کی گود میں پل کر یہ طبیعت آپ نے پائی تھی۔ تو عزیزان محترم، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حسین علیہ جدہ علیہ السلام میں جب یہ بہادری ہے، یہ جرأت ہے، تو حسین جس کے فرزند ہیں، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے، تو شیر کا بیٹا ہو کر وہ شیر ہیں، تو جو خود اسد اللہ و رسولی ہے عزیزان محترم، وہ کیسے بزدلی سے کام لے سکتے ہیں؟ العیاذ باللہ تعالی۔ یہاں پہ رک کے ایک میسج بھی دے رہا ہوں، گویا میں یہ بولتے بولتے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتے کرتے گویا پر یہاں پر ایک میسج دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اگر کوئی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے آپ کو محب بتاتا ہے لیکن صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، حضور سلطان بغداد، غوث الاغواث شیخ عبد القادر گیلانی رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اگر کوئی پردہ سرائی کرتا ہے یا ان سے چڑھتا ہے یا ان سے بدکتا ہے یا ان سے دور بھاگتا ہے، پھر اپنے آپ کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے وہ منسوب بھی کر رہا ہے، تو وہ بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب دیکھیے آپ، اور یہ بات جو میں آپ کے سامنے عرض کروں بالکل پکی بات ہے، امام ابن حجر العسقلانی بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے علی صاحبہ میں یہ قول نقل کیا حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ کیا فرماتے ہیں حضرت مولا کائنات کرم، اگر یہ بول دیتے کہ وہ اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، سخی تھے، ایسے عام اوصاف اگر بیان کر دیتے تو وہ ایک الگ بات تھی، وہ تو کوئی بھی بیان کر دے سکتا ہے۔ زمین پر جو دیکھا وہ زمین پر رہنے والا کوئی بھی بول دے سکتا ہے، زمین پر رہ کر آسمان میں کیا ہو رہا ہے وہ خبر دینا یہ حضرت مولا کائنات سے ممکن تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے اولیاء ہی سے تو یہ ممکن ہے۔ تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ذاک امغاء یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین، وہ ایسے آدمی ہیں کہ ملأ اعلیٰ میں، آسمانوں میں ان کو دو نور والوں کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، بعض روایتیں اس طور پہ ملتی ہیں کہ
सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है कि जिसके निकाह में एक पैगंबर की 2 बेटियां आई हों, एक के बाद दीगरे, सिवाय उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। उसी वजह से आपका लक़ब मुबारक ज़ुन्नूरैन हुआ। और यहाँ से ये बात भी मालूम होती है कि इससे ये बात भी मालूम होती है कि आपका जो लक़ब मुबारक है ज़ुन्नूरैन, ये सिर्फ ज़मीन ही में मशहूर नहीं है, बल्कि हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बताने से मालूम हो रहा है कि आसमानों में भी आपका यही लक़ब मशहूर है। ज़मीन वाले जिस तरह आपको ज़ुन्नूरैन कह के पुकारते हैं, तो आसमान वाले भी आपको इसी तरह ज़ुन्नूरैन कह के फरमाते हैं, पुकारते हैं। हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये इरशाद गिरामी सोने के हुरूफ से लिख कर रखे जाने के काबिल है। फरमाते हैं ज़ाका इमराउन युदआ फिल मलइल आला ज़ुन्नूरैन। तो ये ज़ुन्नूरैन होना, ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियों से निकाह करने का शरफ़ हासिल करना, ये हज़रत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुसूसियत है। आपने जब इस्लाम कबूल किया तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहज़ादी सैयदतुना बीबी रुक़ैया अलैहिस्सलाम से आपका निकाह फरमाया था। फिर सन 2 हिजरी में मदीने मुनव्वरा में जब वो सैयदतुना बीबी रुक़ैया अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गई, तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक और साहिबजादी सैयदतुना बीबी उम्मे कुलसुम से आपका निकाह फरमाया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वक्त आने पर फिर उनका भी विसाल हुआ। तो फिर सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत रंजीदा हो गए थे। तो रिवायतों में आता है कि उस वक्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी 100 बेटियां होती तो एक के बाद दीगरे सबको उस्मान के निकाह में दे देता। और कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर अब उस वक्त कोई और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहज़ादी बाकी नहीं थी। शहज़ादी कौनैन तो मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम के हवाले अक़द में थी, और सैयदतुना बीबी ज़ैनब उससे पहले पर्दा फरमा चुकी थी। मतलब ये कि बीबी रुक़ैया का जब इंतकाल हुआ तो बीबी उम्मे कुलसुम को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके निकाह में दिया। जब बीबी उम्मे कुलसुम का भी विसाल हो गया तो अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई साहिबजादी तो नहीं थे कि जिनको आपके निकाह में दिया जा सकता। तब उस मौके पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मेरी 100 बेटियां भी होती तो एक के बाद दीगरे सबको उस्मान के निकाह में दे देता। और कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इम्तियाज़ी वस्फ़ है वो है आपका ज़ुन्नूरैन होना। नंबर 1, 2 नूर वाले होना, 2 मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बनना, ये आपका खुसूसी शरफ़ है। 3 औसाफ़ जो आपकी पहचान है उनमें से। और उसके बाद अब दूसरा वस्फ़ जो आपकी खुसूसी पहचान है वो है आपकी शिद्दत हया। हया तो हर मोमिन में होती है, अगर हया किसी में नहीं है तो उसके ईमान में नक़्स है। और हया मिनल ईमान, हया ईमान का जुज़ है, ईमान है तो हया है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ख़ुद निहायत हया पाई जाती है, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब सहाबा में भी। और अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी है कि कोई वस्फ़ किसी एक में ज़्यादा ज़ाहिर होता है। सब सहाबा हया वाले हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर हया हैं पहले, फिर आपकी तालीमात के असर से आपके सब सहाबा आपकी उम्मत के जो सही मानों में मोमिन कहलाए जाने वाले हैं वो हया वाले हैं। लेकिन सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तबीयत मुबारक में जौहर ज़्यादा ज़ाहिर हुआ। यही वजह है कि कामिलुल हया वल ईमान आपका लक़ब हो गया। कामिलुल हया वल ईमान, ईमान में और हया में आप सबसे कामिल हैं, ये आपका लक़ब हो गया। और ये जो लक़ब हुआ उस ताल्लुक़ से बाकायदा अहादीस मुबारका में, एक नहीं कई अहादीस मुबारका में उसके तज़किरे मिलते हैं। फ़िल वक्त एक हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सही मुस्लिम में है कि उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान सय्यदतुना बीबी आयशा सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा। यह हदीस किस में है? मुस्लिम शरीफ में रिवायत करने वाली कौन है? अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सैयदा बीबी आयशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मेरे घर में लेटे हुए थे। अपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दम मुबारक पे से तहबन कुछ हटी हुई थी, यानी ख़दम शरीफ की तरफ से, पिंजली मुबारक की तरफ से कुछ तहबन शरीफ आपकी उठी हुई थी। यानी आमतौर पे जहाँ तक कपड़ा होता है उससे कुछ ऊपर थी, कुछ थोड़ा ऊपर थी, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में इस्तिराहत फरमा रहे थे। तो आपका तहबन शरीफ आपके ख़दम मुबारक पर, पैरों पर कुछ ऊपर था। हज़रत अबू बकर हाज़िर हुए, इजाज़त चाही तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इजाज़त दी, और वो तहबन शरीफ पिंजली मुबारक से कुछ ऊपर इसी तरह ऊपर हटा ही रहा, यहाँ तक कि फिर हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी, फिर उसके बाद हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म उमर बिन ख़त्ताब तशरीफ़ ले आए, हाज़िर हुए, और उन्होंने इजाज़त मांगी तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इजाज़त दी, और वो तहबन शरीफ आपके पिंजली मुबारक पर कुछ ऊपर ही रहा।
پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کی اجازت طلب کی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے کی اجازت دینے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بعد میں دی. سیدنا عثمان نے آ کر اجازت طلب کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور وہ جو کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا تہمن شریف کا اس کو درست فرما دیا. پھر اس کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے کی اجازت دی تو وہ آئے. خیر بہرحال اب اس کے بعد جب وہ چلے گئے صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان ذو النورین سب چلے گئے تو اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو اماں جان فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب ابو بکر صدیق آئے تھے عمر فاروق آئے تھے تو آپ نے اپنی وہی نشست جاری رکھی جس انداز میں آپ بیٹھے تھے اسی طرح آپ بیٹھے رہے. جب عثمان داخل ہوئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کپڑا بالکل سیدھا کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. اب یہ تو حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے حوالے سے اور دیگر روایتوں میں دیگر احادیث مبارکہ کتابوں میں بھی یہ حدیث ہے. اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحیی ممن تستحیی الملائکہ الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ جملہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. اور اسی حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں بھی ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ. میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ فرشتے ایک بالکل نورانی مخلوق ہیں, بالکل ایک الگ قسم کے معاملات ہیں, ان میں کسی قسم کے کوئی بشری تقاضے نہیں ہوتے, وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ذو النورین ایسے حیا والے ہیں اور شدت حیا کی کیفیت یہ ہے آپ کی طبیعت مبارک میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس شخص سے حیا کیسے نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب مبارک ہوا الحیا کامل الحیاء والایمان. کامل الحیاء والایمان اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حیا میں ایمان میں جو بہت کامل ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ میں نعوذ باللہ من ذالک یہ بات نہیں تھی, ایسا نہیں. سب میں حیا تو ہر مومن میں ہوتی ہے, وہ تو صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان میں تو اعلیٰ درجے کی حیا تھی. حیا ہر مومن میں ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پیکر حیا رہے ہیں. پھر بطور خاص یہاں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح جو ذکر آ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وصف آپ کی ذات میں زیادہ ظاہر ہوا. جیسا ایک ایک وصف کسی کی شخصیت میں زیادہ ظاہر ہوتا ہے تو آپ کی شخصیت میں وصف بہت ہائی لائٹ ہوا. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں. اور کما قال امام حاکم نے المستدرک میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے. تو اب ذرا غور کرنے کے قابل بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے درست ہو کے بیٹھیں اور تہبند شریف جو پنڈلی مبارک سے کچھ اوپر اٹھا ہوا تھا اس کو درست فرما کر آپ نے اندر داخل درست فرما کر پھر ان کو اندر آنے کی اجازت دی. جب وہ چلے گئے تو اماں جان نے پوچھا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ ابو بکر آئے, عمر آئے, آپ نے اجازت دی, عثمان آئے تو آپ نے بیٹھ کر کپڑا درست فرما کر پھر ان کو اجازت دی. تو تب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جسے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارک میں جوہر بہت خاص طور پہ ظاہر ہوا. آپ کا لقب ہو گیا کامل الحیاء والایمان, جامع القرآن کامل الحیاء والایمان, یہ بھی آپ کا ایک لقب مبارک ہوا. اب حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں آپ کی شخصیت میں جو تیسرا جوہر خوب ظاہر ہوا جو آپ کی شخصیت کے تین نمایاں اوصاف میں سے ایک وصف ہے, ایک تو آپ ذو النورین ہیں اور دوسرے ہے کہ آپ کامل الحیاء والایمان ہیں. تیسرا جوہر کیا ہے؟ تو تیسرا جوہر جو آپ کا ظاہر ہوا وہ ہے آپ کا بہت دولت مند ہونا اور آپ کی دولت کا اسلام کے کام میں آنا, یعنی اسلام کے کاز کے لیے بہت سخاوت کے ساتھ آپ نے اپنا مال پیش کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک لقب غنی بھی ہے, سخی بھی آپ کو کہا جاتا ہے. آپ کے نام میں آپ کے القاب میں سے ایک لقب ہے
آپ کا ایک لقب عثمان الغنی، یعنی مطلب یہ کہ سخی عثمان، سخاوت کرنے والے عثمان الغنی۔ تو غنی ہونا یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو آپ کو مال خوب عطا کیا، پھر آپ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے مال لٹاتے بھی تھے، اور آپ کا مال اسلام کے بہت کام آئے اس واسطے۔ یہ آپ کی شخصیت کا ایک خاص وصف بن گیا۔ ویسے تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ہی اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں بہت کثرت سے خرچ فرمایا کرتے، اس کی ایک دو نہیں کئی مثالیں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کو تشریف لے آئے تھے تو بیر روما خریدنے کی بات ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ کون شخص ہے کہ جو جنت کے گھر کے بدلے میں بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تھے۔ کئی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارتیں دی تھی مال خرچ کرنے پر، یعنی مطلب ہے کہ کثرت سے آپ مال خرچ کرنے والے تھے۔ مسلمان جب مکے سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں پینے کا پانی آسانی سے اویلیبل نہیں تھا۔ ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا روما، اس کا ایک کنواں تھا کہ جس میں خوب پانی نکلتا تھا، اور وہ یہودی بہت بخیل تھا اور بہت بدمزاج تھا، بدتینت تھا، مسلمانوں کو آسانی سے پانی دینا نہیں چاہتا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس کے پرماننٹ سولوشن کے طور پہ ایک مشورہ دیا تھا کہ اگر کوئی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں جنت میں اس کو گھر دینے کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بھاری قیمت ادا کر کے وہ کنواں خرید لیا، بیر روما یہودی کا کنواں خرید کر آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس کے بعد مسلمانوں کی بڑی وہ مشکل جو تھی وہ ٹل گئی۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کے قصے بہت مشہور ہیں، وہ خود ایک مستقل ٹاپک ہے۔ بطور خاص جیش العسرہ کی تیاری کے لیے، یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیصر روم کو چمکانے کے لیے، جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اقدام کرنے کا ارادہ فرمایا تھا تو اس موقع پر مال کی بہت سخت ضرورت تھی، کیونکہ شدت کی گرمی تھی اور بہت خطرناک دشمن سے آمنا سامنا تھا، اور ہر طرح سے مال کی بہت سخت ضرورت تھی۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے گزارش کی تھی کہ جس حد تک ہو سکے مال پیش کریں، اور اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو جوش عقیدت تھا وہ غیر معمولی رہا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا آدھا مال لا کر پیش کر دیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پورا مال لا کر آپ نے پیش کر دیا حضرت صدیق اکبر نے، اور اس موقع پر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت بھی خوب ظاہر ہوئی۔ ہمیشہ آپ خرچ کرتے تھے، اس موقع پر بھی بڑی فیاضی کے ساتھ آپ نے اپنا مال پیش کیا تھا، چنانچہ آپ کا لقب عثمان الغنی ہو گیا تھا۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر، جس کو جیش العسرت بھی کہتے ہیں، تنگی کا غزوہ، تو اس موقع پر تنگی کا لشکر، یعنی مطلب ہے کہ جو لشکر تنگ دستی میں ہو، اس کی آپ نے جو مدد فرمائی تھی وہ غیر معمولی ہے۔ تو غزوہ تبوک کے موقع پر جو مال آپ نے لا کر پیش کیا تھا، ایک روایت کے مطابق وہ کیا تھا؟ تو ایک روایت اس طرح ملتی ہے کہ 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی اور 1000 دینار خدمت نبوی میں لا کر آپ نے پیش کیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جامع ترمذی، سنن ترمذی میں یا جامع ترمذی میں امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے دن کے بعد عثمان جو بھی کام کریں گے وہ کام ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ غزوہ اسرت کے موقع پر جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مال لا کر پیش کیا تھا، ان کے لشکر کی تیاری کی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اب ذرا غور کیجئے کہ کوئی معمولی کنٹریبیوشن ہے کہ تنہا اتنا مال آپ نے لا کر پیش کیا، 900 اونٹ۔ آپ اندازہ لگائیے کہ موجودہ، سمجھنے کے لیے میں بول رہا ہوں کہ موجودہ زمانے میں آپ اندازہ لگائیے کہ ایک اونٹ کی کیا قیمت ہے فی الوقت، اس کو 900 سے ضرب دے گا، آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ تو 900 اونٹ لا کر پیش کیے، 100 گھوڑے لا کر پیش کیے، 200 اوقیہ چاندی لا کر پیش کی، اور 1000 دینار آپ نے لا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ مطلب یہ کہ گویا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال گویا جیش اسرت کے لیے ریل کی ہڈی تھا، اتنا مال آپ نے لا کر پیش کیا تھا۔ ہمیشہ پیش فرماتے تھے، لیکن اس وقت جو مال آپ نے لا کر پیش کیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کے ارشاد فرمایا، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں گے
ان کا کوئی عمل آج کے بعد سے ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مدینہ منورہ میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا انتظام کرنا، اور یہ تو ایک غزوہ اسرت کی جو باتیں بطور مثال کے ہیں، اب جتنے غزوے ہوئے ان تمام غزووں میں اسلحہ، سواریاں اور لوگوں کے کھانے پینے کا بندوبست اور زمین خرید کر مسجد نبوی کی آپ نے توسیع کی، ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ ہو تو کوئی بیان کرے، مطلب یہ کہ بکثرت آپ اپنا مال اسلام کے لیے پیش فرمایا کرتے، جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش بھی تھے۔ تو اس واسطے آپ اس حوالے سے بھی اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، اور یہ وصف بھی آپ کی شخصیت کا ایک امتیازی وصف بن گیا، یعنی مطلب یہ کہ آپ کی ایک پہچان بن گئی۔ تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مبارک میں، آپ کی شخصیت مبارکہ میں جو اوصاف رہے، اوصاف جمیلہ، اوصاف حسنہ، اوصاف عالیہ رہے، ان میں سے آپ کے 3 اوصاف ایسے ہیں جو آپ کی شخصیت کے پہچان بن گئے۔ ایک آپ کا ذو النورین ہونا، دوسرے آپ کا کامل الحیاء والایمان ہونا، اور تیسرے آپ کا غنی ہونا، الغنی، خوب سخی ہونا، اور اسلام کے کاج کے لیے اپنا مال بکثرت لا کر پیش کرنا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائل مبارکہ کے تعلق سے ابھی آپ نے سنا، اور ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حسن ظاہر بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اور باطن کا حسن یعنی اخلاق کی خوبیوں سے بھی آپ متصف تھے۔ تو اخلاق کی خوبیوں سے جو آپ متصف تھے، اس تعلق سے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ایک ارشاد نقل کیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق عالیہ کے حوالے سے اب اس کے بعد بولنے کے لیے کوئی بات باقی نہیں بچ جاتی، اتنی بڑی بات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي، یعنی ابو ہریرہ اپنی بات نہیں کہتے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ روایت سیدنا ابو ہریرہ کی ہے، وہ ارشاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل فرماتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا عثمان ذو النورین کے بارے میں، فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرے اخلاق میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے میرے صحابی ہیں، وہ میرے ایسے صحابی ہیں کہ جو اخلاق میں سب سے بڑھ کر مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اماں جان ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر کا جو ارشاد مبارک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ہے کہ اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کیفا خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے والے سے پوچھا اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، سرکار کے اخلاق قرآن تھے، کان خلقہ القرآن۔ اب کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ اوصاف کیا تھے، تو اب ایکسپیکٹڈ کیا ہے یہاں پر بات کہ بولتے ہوں گے کہ یہ وصف تھا، یہ وصف تھا، یہ وصف تھا۔ اماں جان نے فرمایا اما قرأت القرآن، کیا پوچھنے والے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق معلوم کرنا ہے تو قرآن پڑھ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں؟ جو قرآن ہے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، کان خلقہ القرآن۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا، بے شک وہ مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے میرے صحابی ہیں میرے اخلاق کے حوالے سے، میرے اخلاق کی وجہ سے، یعنی مطلب یہ کہ میرے اخلاق کے اعتبار سے، میرے اخلاق کے لحاظ سے۔ فَإِنَّهُ، بے شک وہ من أَشْبَهِ أَصْحَابِي، سب سے بڑھ کر میری مشابہت رکھنے والے صحابی ہیں، بھی مجھ سے خلقاً، کس معاملے میں؟ تو فرماتے ہیں اخلاق میں۔ فَإِنَّهُ مِنْ أَشْبَهِ أَصْحَابِي بِي، بے شک وہ میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کر مجھ سے مشابہت رکھتے ہیں خلقاً، اخلاق میں۔ اب اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کے بارے میں بولنے کے لیے اور کیا باقی بچ گیا؟ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر کرم تھی وہ اس طرح بھی ظاہر ہوتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو غزوہ بدر میں آئے بغیر غزوہ بدر کے صحابہ کے برابر ثواب کی بشارت سنا دی۔ غزوہ تبوک میں آپ ادھر مکہ مکرمہ میں دشمنوں سے گفت و شنید کرنے کے لیے گئے ہیں، یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ کے نیچے رکھ کے فرماتے ہیں عثمان کا ہاتھ ہے، ایسا شرف آپ کو عطا کیا جاتا ہے۔
غزوہ بدر کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ملتی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر، یعنی غزوہ بدر کے موقع پر، جب سیدنا عثمان نہیں آ سکے تھے غزوے میں، وہاں بی بی رقیہ کی تیمارداری میں مصروف تھے، اب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد فرمایا وہاں بدر کے میدان میں، اور اس طرح آپ کے لیے دعا فرمائی، اللہم ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، اے اللہ عثمان تیری حاجت میں اور تیرے رسول کی حاجت میں مشغول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت تو حاجتوں سے پاک ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اس کے لیے تو کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کی خدمت کرنا گویا یہ اللہ رب العزت کی خدمت کرنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خدمت لینے سے پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بڑھنے سے پاک ہے، لیکن قرآن مجید فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس سے آگے پیچھے بڑھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مظہریت کا اظہار ہے، یعنی مطلب یہ کہ آپ ایسے بندے خاص ہیں کہ جو چیز آپ سے منسوب ہو رہی ہے وہ اللہ رب العزت سے منسوب ہو رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، اللہم ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک، اے اللہ عثمان تیری حاجت میں، تیرے رسول کی حاجت میں مصروف ہے۔ کیا حاجت میں مصروف تھے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی رقیہ بیمار تھیں، تو آپ تیمارداری میں مصروف تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا آپ کو کہ غزوے میں آنے کے بجائے تیمارداری ہی میں مصروف رہیں۔ تو امام ابن شیبہ نے اپنے مصنف میں حدیث نقل کی ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ان عثمان فی حاجتک و حاجت رسولک۔ کبھی ارشاد فرماتے ہیں فإنہ من اشبہ اصحابی بی خلقا، کبھی ارشاد ہوتا ہے الا استحیی ممن تستحیی منہ الملائکہ، کبھی ارشاد فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عزیزان محترم کیسے کیسے ارشادات گرامی ہیں، آپ ذرا غور کیجیے۔ اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کبھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون منہم عثمان۔ کبھی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں ذاک امرؤ یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین۔ عزیزان محترم کہاں تک اور کس حد تک ہم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف جمیلہ اور آپ کے کمالات عالیہ کا بیان کریں؟ یہ تو چھوٹا منہ بڑی بات کی، یہ تو وہی بات ہوئی کہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، چنانچہ اس سلسلے کلام کو ہم سمیٹ رہے ہیں، اختتام کی طرف لا رہے ہیں، یہ بیان کرتے ہوئے کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن ظاہری اور حسن باطنی، حسن ظاہر اور حسن باطن کے یعنی اخلاق کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ تو اب ہم اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں ایک ایسی بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جس بات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان جنت میں کیا ہوگی وہ بیان فرمائی۔ اس حوالے سے 2 حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں، پھر آج کا ہمارا لیکچر، آج کا ہمارا درس تکمیل کو پہنچے گا۔ اب آپ نے یہ سنا کہ آسمانوں میں آپ کو ذو النورین پکارا جاتا ہے، زمین میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ایسی بشارتیں سنائیں، فرما دیا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ کبھی فرماتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے، کبھی فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سب سے بڑھ کر مجھ سے مشابہت رکھنے والے عثمان ہیں، کبھی فرماتے ہیں میری 100 بیٹیاں ہوتی ہیں تو ایک بعد دیگر سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات عالیہ ہیں جو آپ نے ابھی سماعت کیے۔ عزیزان محترم اب جنت میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہوگی، اس تعلق سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، یہ عرض کر رہا ہوں اور آپ یوں سمجھیے کہ یہ ہماری آج کی گفتگو کا آخری حصہ ہوگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جنت میں کیا معاملہ ہوگا اس تعلق سے جو ارشاد فرمایا، اس میں 2 باتیں، 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس میں سے پہلی حدیث وہ ہے کہ جس کو امام حاکم نیشاپوری نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل کی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نقل کی، حضرت سہل بن سعد جو صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سہل بن سعد کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
افل جنت برق، یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی، کیا جنت میں چمک ہوگی، کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ کسی صحابی نے سوال کیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے نے سوال کیا افل جنت برق، یا رسول اللہ کیا جنت میں چمک ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ من ذلک، میں بھی کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، میرے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ، میری بیٹی کا نام رقیہ ام کلثوم ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ، میرے نواسے حسن و حسین ہیں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، یہ نہیں فرماتے نعوذ باللہ من ذلک۔ انسان تو آسمان کے اوپر کا نہیں دیکھ سکتا، جنت میں کیا ہے نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے، لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یقین سے معلوم تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو بھی مشاہدہ فرماتے ہیں۔ جنت میں کیا ہے آپ سے یہ بات پوچھی جا سکتی ہے، کیوں کہ آپ جنت کے احوال اس طرح بیان فرماتے ہیں جس طرح کوئی آدمی کسی دیکھے ہوئے مقام کو دیکھ کے بیان فرماتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ افل جنت برق، کیا جنت میں چمک ہوگی، جنت میں کیا بجلی ہوگی، کیا چمک ہوگی؟ قال نعم، حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کیا جنت میں چمک ہوگی؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے سلسلے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب عثمان جنت میں منتقل ہوں گے، جنت میں داخل ہوں گے تو پوری جنت ان کے نور سے چمک اٹھے گی۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذو النورین کا مطلب آپ دیکھیے دنیا میں تو ان کی اتنی شہرت ہے ذو النورین سے، لیکن اس نورانیت کی جلوہ گری جنت میں جانے کے بعد بھی ہوگی۔ 2 مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد بنے ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ذو النورین کہا ہو، ان کی چمک کیا دنیا میں ظاہر ہو کے ختم ہو جانے کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا، حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، پوچھنے والے نے پوچھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے افل جنت برق، قال نعم، کیا جنت میں چمک ہوگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عثمان جب جنت میں منتقل ہوں گے، جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی وجہ سے، اب مفسرین فرماتے ہیں ان کی وجہ سے کا مطلب کیا، تو ان کے آپ کے چہرے انور کی نورانیت سے جنت چمک اٹھے گی۔ عزیزان محترم، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مقربین بارگاہ الہی کی شان کیا ہوتی ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کے صحابی کی یہ شان ہے کہ جنت کی نورانیت ان کے چہرے کے سامنے مان پڑ جائے گی، الٹا جنت عثمان کے نور سے چمکنے لگ جائے گی۔ اب جس نے بھی کہا کیا غلط کہا، وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے، وہ شم حرم جس سے منور ہے مدینہ، کعبے کی قسم رونق کعبہ بھی وہی ہے۔ کیا غلط بات ہے؟ عزیزان محترم، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ سیدنا عثمان ذو النورین جب جنت میں تشریف لائیں گے تو جنت کی رونقوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع میں سیدنا عثمان تشریف لے گئے تو جنت البقیع کی رونقوں میں اضافہ ہو گیا۔ یہ بات تو زمین پہ ظاہر ہو رہی ہے، جس دن وہ جنت میں داخل ہوں گے تو آپ جیسے ہی جنت میں داخل ہوں گے ایسا نور چمکے گا، ایسا نور ظاہر ہوگا آپ کے چہرے، آپ سے شارحین فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے انور سے وہ نور نکلے گا، کیونکہ انسان کے جسم میں جو سب سے اہم مقام ہے اس کا چہرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے چہرہ اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اور کسی انسان کے چہرے پر مارنے سے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ضرورت پڑنے پر کسی مجرم کو بھی مارنا، تو ویسے تو کسی کو کہیں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی کسی ایک انسان کو بھی اپنے ہاتھ سے ایک مار بھی نہیں ماری۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے۔ اب کسی انسان کو نہیں مارنا کا مطلب یہاں اچھے پھلے انسانوں کی بات نہیں، مجرمین کی بات ہو رہی ہے، سمجھیے آپ، مجرم کو بھی چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کا خلاصہ ہے۔ اور چہرے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بندے کو میراج اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ چہرہ زمین پہ رکھ دیتا ہے، کیونکہ سجدہ جو کیا جاتا ہے، سجدہ سات ہڈیوں پہ کرتے ہیں، سات ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ 9 ہڈیوں پر وہ سجدہ کرتے ہیں، کوہنیاں بھی زمین پر ٹیک دینا ہے ان کے لیے۔ عورتوں کے لیے ہے کہ کوہنیاں بھی زمین پر ٹیک دیں، یہ کلائیاں بھی زمین پر ٹیک دیں، کوہنیاں بھی زمین پر ٹیک دیں۔ یہ جو ہمارے مرد حضرات سمٹ کے سجدے کرتے ہیں بالکل ایدی پنے سے،
یہ مردوں کے لیے سنت طریقہ نہیں سجدہ کرنے کا. مردوں کے لیے سنت طریقہ ہے کہ بالکل کھلے انداز میں سجدہ کریں, کوہنیاں زمین سے جدا ہوں, بازو بغل سے جدا ہوں اور بالکل کھل کے سجدہ کریں اس کو. اور یہ طریقہ مرد حضرات کے لیے ہے, لیکن اس میں کیا ہے تھوڑا مطلب ہے کہ ایکٹیو طریقے سے کرنا پڑتا ہے اس طرح. اس کے برخلاف بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے, اب دیکھیے کہ بالکل پیر پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, دونوں ہاتھ پورا زمین پر لگا کر چہرہ ڈال کر گویا ایک ریلیکس کرتے ہیں گویا. تو یہ طریقہ مرد حضرات کے لیے سنت طریقہ نہیں ہے. عورت کا سجدہ 9 اعضاء پہ ہوتا ہے اور مرد کا سجدہ 7 اعضاء پہ ہوتا ہے. اب وہ کیسے 7 اعضاء آپ حساب لگا کے دیکھ لیجئے. 2 تو اس میں ہاتھ کے ہیں, 2 ہاتھ کے ہیں, اور دونوں پیروں میں 2 گھٹنے کے ہیں, پھر قدموں کے 2, گھٹنوں کے 2, 4 اور 2 ہاتھ. اور وہ جو کیا بولنا چاہیے کہ 7واں جو عضو ہے وہ پیشانی اور ناک کی ہڈی مل کے جو ہے سجدہ بیک وقت ناک پر بھی ہوتا ہے, پیشانی پر بھی. بعض لوگ کنفیوز ہیں 2 ہڈیاں ہیں تو پھر ایک ہڈی کا ذکر کیسے ہوا, تو وہ اس کو 2 نہیں سمجھنا ہے کہ چہرہ بیک وقت ناک بھی ٹکی ہوئی ہو, بیک وقت پیشانی بھی ٹکی ہوئی ہو تو سجدہ ہوتا ہے. پیشانی ٹکی ہوئی ہے, ناک اٹھی ہوئی ہے, وہ ہوتا بھی نہیں عام طور پہ ویسا, تو وہ انسان کی تو پیدائش ہی نہیں ہے ویسے. پھر بھی اب کس کو معلوم کہ کوئی آگے پیچھے کچھ حرکت کر کے ایسی کوشش کرے, تو ناک بھی زمین پر جمی رہے اور پیشانی بھی زمین پر ٹکی رہے تو گویا وہ ایک ہے. تو اس طرح 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سجدے کے جو اعضاء ہوتے ہیں, مطلب روایتوں میں آتا ہے کہ سجدے کے وضو کے جو اعضاء ہوتے ہیں قیامت کے دن وہ چمکتے رہیں گے. اور میت کو جب کفن پہنایا جاتا ہے تو بطور خاص اس میں ایک طریقہ, اس میں ایک مستحب طریقہ بتایا گیا ہے کہ میت کو جب کفن پہنا دیا جائے, جب غسل دیا جائے, کفن پہنایا جائے, تو بطور خاص جن اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے ان اعضاء پر کافور اور خوشبو ملی جائے. یہ حکم ہے شریعت محمدیہ, شریعت اسلامیہ کا. جن اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے مطلب دونوں گھٹنوں پر اور دونوں قدم جہاں پیر رکھے جاتے ہیں, جن اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے ان اعضاء پر کافور اور خوشبو ملنے کا حکم ہے میت کو انتقال ہو جانے کے بعد, کفن پہنانے کے بعد. تو بہرحال اب ان تمام معاملات کو پیش نظر رکھ کر شارحین نتیجہ نکالتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی ارشاد فرمایا کہ ان عثمان لیتحول فتبرق له الجنہ, کہ عثمان جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت ان کی وجہ سے چمکنے لگے گی. اور شارحین اس کی وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک سے ایسی چمک ظاہر ہوگی کیونکہ وہ سجدے میں جو معراج ہونے کا مقام ہے, بندگی کو جو معراج ہوتی ہے, انتہائی عاجزی جو ہوتی ہے وہ سر ٹیک دینے سے ہوتی ہے, اور وہاں سے سجدہ گویا اپنی عاجزی کی انتہا کو پہنچتا ہے, تو چہرے سے نورانیت ظاہر ہوتی ہے. تو شارحین فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارکہ سے ایسا نور نکلے گا کہ جنت چمکنے لگے گی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت میں رونق نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جنت میں بے شک رونق ہے, لیکن سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو جنت کی رونق سے بڑی رونق عثمان غنی کے چہرے کی رونق ہوگی, اور اس رونق سے جنت کی رونقوں میں اضافہ ہوگا. عزیزان محترم, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا کیا حال ہوگا. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یہ کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں. 2 شہزادیاں نکاح میں آئیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذو النورین کا لقب دیا. یہ ذو النورین سے مراد کیا ہے؟ مجازی نور. جیسا مثال کے طور پر جہالت اندھیرا ہے تو علم روشنی ہے, وہ حسی روشنی نہیں ہے, سمجھنے میں آتا ہے ایسا. بد اخلاقی اگر اندھیرا ہے تو خوش اخلاقی اجالا ہے, مجازی طور پر اس کو روشنی کہا جاتا ہے. یہاں ویسے نور کی بات نہیں کی جا رہی ہے, یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ نور حسی نور ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سیدنا عثمان ذو النورین کی نورانیت کا جنت میں اس طور پہ اظہار ہوگا کہ جنت چمکنے لگے گی جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت میں داخل ہوں گے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, پوچھنے والے نے پوچھا فی الجنتی برخن, یا رسول اللہ کیا جنت میں چمک ہے؟ قال نعم, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. والذی نفسی بیدیہ ان عثمان لیتحول فتبرق له الجنہ, اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جب عثمان جنت میں داخل ہوں گے تو عثمان کی وجہ سے جنت چمک اٹھے گی, جنت چمکنے لگے گی چھک 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 جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تشریف لائیں گے. یہ شان آپ کی جنت میں رہے گی. عزیزان محترم, اس سے بڑی ایک شان ہے آپ کی جنت میں جس کا تذکرہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تذکرہ فرمایا سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے, جنت کے حوالے سے, فرماتے ہیں کہ جنت آپ کے چہرے انور کی نورانیت سے چمکنے لگے گی. یہ تو حدیث آپ نے سماعت کی المستدرک کے حوالے سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. اب آئیے اس حوالے سے آخری بات, اور آج کے ہمارے اس لیکچر کی آخری بات, آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
امام الائمہ امام المحدثین سیدنا امام احمد بن حنبل قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث پاک نقل کی ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کے لیے ایک ساتھی ہوگا اور جنت میں میرے ساتھی عثمان بن عفان ہوں گے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کے لیے ایک ساتھی ہوگا۔ اب ایک ساتھی کا مطلب وہاں تو کئی ساتھی ہوں گے، مطلب کیا نکلتا ہے اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ خاص، یعنی مطلب یہ کہ ایک خصوصی شان رکھنے والے ایک ساتھی ہوں گے۔ ساتھی تو کئی ہوں گے، ان میں سے خصوصی ساتھی ہوں گے، یہ مطلب اس کا نکلتا ہے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ہر نبی کے لیے ایک ساتھی ہوگا اور جنت میں میرے ساتھی عثمان بن عفان ہوں گے۔ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت میں تشریف لائیں گے تو جنت چمک اٹھے گی، آپ کی شان ہے۔ اور اس سے بڑی شان آپ کی یہ ہے کہ جہاں جنت میں ہر پیغمبر کے لیے خاص رفیق ہوگا، وہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رفیق کا نام عثمان بن عفان ہے۔ ہماری زبان میں کیا یارہ ہے، کیا مجال ہے کہ ہم آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان کرنے کی جسارت کر سکیں۔ ہم تو آپ کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے، ہماری نجات ہو جائے، تاکہ ہم معتبر ٹھہریں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم گمراہوں میں سے نہیں ہیں بلکہ حق پر ہدایت پر رہنے والوں میں سے ہیں۔ عزیزان محترم، اپنی شخصیت کو معتبر بنانے کے لیے، اپنی پہچان، اپنی شناخت کو مکمل کرنے کے لیے ہم وہ مبارک نام لے رہے ہیں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے، اور جو لوگ مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں ان لوگوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے ساتھ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کا شرف تو ایک ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جنت البقیع میں جب جاتے ہیں تو سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہیں سے پیغام کے طور پہ یہ بات بول کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اس کو پیغام سمجھ لیجیے آپ کہ عزیزان محترم، اگر کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی فرقہ، کوئی تحریک، کوئی جماعت، کوئی آرگنائزیشن، کوئی ایسوسیشن، کوئی مکتب فکر، کوئی اسکول آف تھاٹ، کوئی سیکشن، کوئی شعبہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہو، یا اس میں کوئی ایسا آدمی پایا جاتا ہو جو سرکار سیدنا صدیق اکبر یا سرکار سیدنا فاروق اعظم یا سرکار سیدنا عثمان ذو النورین یا سرکار حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، یا ام المومنین اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے، یا زبان سے برا بھلا نہیں کہتا ہے لیکن اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، چڑھتا ہے، ان سے بچتا ہے، کتراتا ہے، دامن بتاتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ سب سے پہلے وہ خود حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی تعلیمات کا منکر قرار پاتا ہے، اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے فیضان سے وہ محروم رہے گا۔ فیضان مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کس کو حاصل ہو رہا ہے؟ آپ اس پیمانے پہ رکھ کے پہچانیے کہ جو حضرت صدیق اکبر کے مقام کو مانتا ہے، فاروق اعظم کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے، عثمان غنی کی شان کو تسلیم کرتا ہے، اماں جان ام المومنین صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کی عظمت و شان کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک زمانے کے بعد اب اس پر مزید اضافہ پورے 72 فرقے وجود میں آ جانے کے بعد کہ جو آپ کے جانشین مطلق نائب مناب حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولی نہیں سید الاولیاء مانتا ہو، تو تب آپ سمجھیے کہ وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو صحیح طور پہ ماننے والا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی چونکہ ہندوستان میں وہ بڑی شہرت رکھتے ہیں اور علوم کی اشاعت کے حوالے سے ان کا بہت بڑا نام ہے، تو ان کے حوالے سے آخری بات بول رہا ہوں، اس بات کو ختم کرتے کرتے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جو بھی ولی بنتا ہے وہ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے براہ راست فیضان پا کے ہی ولی بنتا ہے، اور دیگر اولیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے خلفاء کو، اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے اہل سلسلہ کو، اپنے اہل ارادت کو حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مطلب ہاتھ پکڑ کر جسمانی طور پہ لے جانا ضروری تو نہیں ہوتا ہوگا، روحانی طور پر کچھ انداز ہوتا ہوگا اس کا، تو وہاں سے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے دست اقدس سے خلعت ولایت عطا کی جاتی ہے۔ ولایت کی سند سب کو علی کے در سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے۔ ولایت کی سند سب کو علی کے در سے ملتی ہے، یہ دولت جس کے گھر کی ہے اسی کے گھر سے ملتی ہے، تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ہاتھ سے یہ دولت عطا ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کسی کو یہ چانس نہیں دیتے اپنی اولاد میں بھی، انسٹرکشن یہی ہے کہ
اپنے طور پر جہاں تک فیضان پہنچانا ہے پہنچائے، جب یہ نوبت آئے تو پھر آپ ہی کے دروازے کرم پہ پہنچایا جائے، یہی حکم ہے، یہی انسٹرکشن ہے۔ اور اپنی اولاد میں بھی کسی ایک کو بھی حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ اپنے گھر میں بٹھا کر کسی کو ولایت کی خلعت پہنائے، کتنا بڑا کوئی پیر ہو، کتنا بڑا کوئی بزرگ ہو، کتنے بڑے کوئی صاحب کرامت بزرگ ہوں، ان کا کام یہ ہے کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچاتے ہیں، اور پھر مولا کائنات اپنے ہاتھ سے خلعت ولایت عطا فرماتے ہیں۔ کسی دوسرے ولی کو، بزرگ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اپنی اولاد میں بھی حضرت مولا کائنات نے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اب دوسرے لوگوں کو تو اب بدرجہ اولا وہ اجازت نہیں، اپنی اولاد ہی کو آپ نے عطا نہیں فرمائی، جبکہ حضرت مولا کائنات کی خاص عادت ہے کہ اپنی اولاد سے بہت محبت فرماتے ہیں، فطرت ہے، وہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنی اولاد کو آپ نے مقام یہ مرتبہ عطا نہیں کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مطلب اپنی اولاد مطلب نسل در نسل اب تک جتنی اولاد ہے کسی کو مرتبہ عطا نہیں ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی شخصیت میں ایک ہی ایسی شخصیت ہے کہ جن کو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اتھارٹی دے دی، ایک ہی شخصیت ہے وہ کس کی ذاتی گرامی ہے؟ میں نہیں بول رہا ہوں، بولنے والے کون ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اب جتنے ہندوستان میں مدارس اسلامیہ اس وقت علوم دینیہ کی اشاعت میں مصروف ہے، تقریباً سب کا سلسلہ سند حدیث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز تک پہنچتا ہے۔ ایک معنی میں پورے ہندوستان کے پورے علماء آپ کے شاگرد ہیں اس وقت۔ اب جتنے مدرسے چل رہے ہیں، کیونکہ حدیث کی جو سند ہوتی ہے واسطہ بواسطہ سب کی سند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو پہنچتی ہے۔ یوں سمجھے آپ کہ وہ امام الہند ہیں، پورے ہندوستان کے وہ گویا اس وقت امام ہیں اس معاملے میں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ان پر نقشبندی نسبت کا غلبہ ہے۔ اب یہ بات اگر کوئی خاضری بول دیا تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اپنے پیر کی شان میں آپ وہ بول رہے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگ اگر بول دیے تو لوگ بولتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی وہی ہے۔ دیکھیے آپ کہ محفل ہو رہی ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نکل رہی ہے، حضور غوث پاک سرکار کی۔ عزیزان محترم، تو اب بولنے والے کون ہیں؟ یہاں مزے کی بات یہ ہے، بولنے والے بزرگ وہ ہیں حضرت شاہ ولی اللہ، وہ جامع السلاسل بزرگ ہیں، لیکن نقشبندی نسبت کا بہت بڑا غلبہ ہے ان پر۔ یعنی مطلب یہ کہ بیسیکلی وہ نقشبندی ہیں، بقیہ سلاسل بطور برکت کے ہیں ان کے پاس۔ اور وہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے سوائے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کو یہ اتھارٹی ہی نہیں دی کہ اپنے گھر میں بٹھا کر کسی کو ولایت کی خلعت پہنائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کی خلعت ایک ہی ہاتھ سے مل سکتی ہے، مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہاتھ سے، اور کسی کے ہاتھ سے نہیں مل سکتی۔ دوسرا ہاتھ اگر ہے تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کا حکم پا کر وہ ہاتھ سلطان بغداد غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر گیلانی کا ہاتھ ہے۔ یا تو وہ ہاتھ دست مرتضوی ہے یا پھر حضرت پیران پیر کا دست کرم ہے۔ تو مطلب کیا نکلا؟ کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے پورے روئے زمین پر کہ جہاں کسی کو بٹھا کر ولایت دی جا سکتی ہو۔ ولایت تو حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ سے ہی عطا ہوتی ہے۔ اب اس سے ہٹ کر ایک ہی شخصیت ایسی ہے کہ جن کو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے اتھارٹی دی، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتھارٹی ہے کہ جس کو ولایت کی خلعت پہنانا چاہیں اپنے دادا جان کی اجازت سے بغداد میں اپنی چوکھٹ پر بٹھا کر اس کو ولایت کی خلعت پہنا دیں۔ یہ شان اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، جس کو اس واسطے سرکار بڑے پیر فرماتے ہیں کہ ابدالیت، قطبیت، غوثیت، یہ جتنے مرتبے ہیں تکوینی اولیاء کے پورے مرتبے میرے گھر کی کھوٹیوں پر جھبوں کی طرح لٹکتی رہتی ہیں، جس کو میں جو پہنانا چاہتا ہوں اتار کے اپنے ہاتھ سے پہنا دیتا ہوں۔ میرے گھر کے کھوٹیوں پر ولایتیں ولایت کے مراتب جھبوں کی طرح لٹکتے رہتے ہیں، جس کو جو پہنانا چاہوں وہ نکال کر پہنا سکتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس طرح کے مراتب ولایت یا تو مولا علی المرتضیٰ کے گھر میں لٹکتے رہتے ہیں یا پھر سلطان بغداد شیخ عبد القادر گیلانی کے گھر میں لٹکتے رہتے ہیں۔ اب اچانک میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں درمیان میں؟ تو ایک تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہماری اس وقت ہی قبولیت کو پہنچتی ہے، اور تعلیم تو یہی دی گئی کہ کہیں سے بھی کوئی فیض پہنچے مرید یہی سمجھے کہ یہ میرے پیر کا فیض ہے، وہ سب پیروں کے بارے میں سمجھنا ہے۔ اور ہاں، یہاں ہمارے سرکار غوث پاک کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ کا مرید چاہے کسی کی چوکھٹ پہ جائے وہ خود حضور غوث پاک کے حوالے فرما دیتے ہیں۔ یہاں سمجھنے کی بات نہیں، یہاں تو حقیقت ہے وہ بات۔ کہیں سے کوئی فیض پہنچے وہ پیر کا لطیفہ ہوتا ہے، تو یہاں تو بولنے کی حد تک نہیں ہے، یعنی سمجھنے تصورات کی حد تک نہیں ہے، حقیقت میں وہی بات ہے۔ تو بس درمیان میں لا رہا ہوں کہ بارگاہ سرکار لاؤبالی میں مبارک محفلیں منعقد ہو رہی ہیں۔ عزیزان محترم، اس حوالے سے بولنا ضروری بھی تھا، لیکن اس کے ساتھ ملا کے جو پیغام میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جو شخص حضرت سرکار پیران پیر کی مخالفت میں ہو، جو سیدنا عثمان غنی کی مخالفت میں ہو، سیدنا فاروق اعظم کی مخالفت میں ہو، سیدنا صدیق اکبر کی مخالفت میں ہو، سیدنا ام المومنین اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت میں نعوذ باللہ من ذلک ہو، یا پھر
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر شہزادیوں کے بارے میں کہتا ہو کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح قرآن کا انکار کرتا ہو، اور پھر اپنے آپ کو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لینے والا بتائے، تو سب سے پہلے تو خود مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا منکر قرار پاتا ہے، کیونکہ حضرت مولا کائنات نے خلفائے راشدین کی کیسی شانیں بیان فرمائیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کے نسخے تیار کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے ثواب صدیق پانے والے صدیق اکبر ہیں، انہوں نے سب سے پہلے قرآن جمع فرمایا۔ سیدنا عثمان ذو النورین کے بارے میں مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد ابھی آپ نے سنا، حضرت مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں ذاک امرؤ، وہ ایک ایسے شخص ہیں یدعا فی الملأ الاعلیٰ بذی النورین، کہ ملأ اعلیٰ میں آسمانوں میں ان کو ذو النورین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ فرمانے والے کون ہیں؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ میں بات کو پھیلاتا جاؤں تو بات بہت پھیلے گی، اور یہ ایسے معاملات ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان معاملات میں صرف توفیق ہی دستگیری کر سکتے، توفیق ہو تو ہے۔ یہ ایسی عجیب و غریب ٹاپک ہے یہ کہ اس مقام پر ایک ہی بات ہم بول سکتے ہیں کہ توفیق الہی جس کی دستگیری کرے، یا دیگر الفاظ میں جس کو تھامنے والا ہاتھ مضبوط ہو تو سمجھو بچ سکتا ہے، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ تھامنے والا مضبوط ہاتھ ہو تو آدمی بچ سکتا ہے، ورنہ بچنا مشکل ہے۔ یہ ٹاپک ایسی ٹاپک ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی خصوصیات ہے کہ صاحب جوامع الکلم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ فیضان علمیہ کا صدقہ پا کر وہ بہت مختصر الفاظ میں ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں کہ جو ایک طویل گفتگو میں بھی بیان نہیں ہو سکتی، جیسا کہ میں روز پڑھتے آ رہا ہوں شعر، اور وہی شعر پڑھ کے میں آج کی گفتگو، اس لیکچر کو، اس درس کو تکمیل تک پہنچا رہا ہوں۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین۔ اب یہاں کیا ہے، اس میں اس شعر میں رد رافضیت بھی ہے، رد خارجیت بھی ہے۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین بولتے ہی رافضیت کا اس میں کی زبردست کاٹ ہوگی، لیکن خارجی خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلیے ہمارے مقصد کی بات ہوگی، اطاعت خلفائے راشدین ہمارا اسلام ہے، یقیناً ہے وہ، لیکن اس شعر میں رد رافضیت ہے۔ اور اس شعر کے پہلے مصرے میں اور دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ شعر علامہ عبد الرحمن جامی قدس اللہ تعالیٰ سرہ السامی کا ہے، فرماتے ہیں اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا یہ ہمارا اسلام ہے۔ اگر کوئی خلفائے راشدین کی اطاعت نہیں کرتا تو اس پر کوسچن مارک قائم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کیا ہے۔ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایمان ما محبت آل محمد است۔ حیرت ہو رہی ہے آج کے جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کہتے ہیں، فاطمۃ الزہرا کی نسل پاک کو وہ لوگ ایک ڈیگریڈ سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی نسل پاک کیسے ڈیگریڈ ہو سکتی ہے، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ ایسا سمجھنے والے اپنے تھرڈ کلاس ہونے کا دنیا میں ثبوت دے رہے ہیں، ورنہ پھر وہ بات ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ اہل بیت پاک کا حق نہیں پہچاننے والے کون ہیں۔ ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ تعالیٰ، جیسا کہ ہم دوسرے مذاہب والوں میں دیکھتے ہیں کہ کسی ایک مخصوص طبقے کو ایک چھوٹی ذات بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اس کو نعوذ باللہ العیاذ باللہ تعالیٰ۔ خارجی ذہن رکھنے والے چاہتے ہیں کہ سادات کرام کو، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی نورانیت رکھنے والی نسل پاک کو، جن پر زکوٰۃ کے میل کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے گوارا نہیں فرمایا، یہ زکوٰۃ کا میل کھانے والے شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی نسل پاک کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تحریریں، ان کے انداز، ان کے کامنٹس، ان کے کرمنل خواہشات دیکھنے سے ایسا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی نسل پاک کو ایک تھرڈ گریڈ میں رکھنا وہ چاہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ تعالیٰ۔ عزیزان محترم، ایسے لوگوں کو اپنی چمڑی کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا چاہیے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن بڑے بڑے علم رکھنے والے، عمل رکھنے والے، زہد رکھنے والے، تقویٰ رکھنے والے، سب کچھ رکھنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہوں گے، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی شفاعت کا ہم کو واحد سہارا ہے قیامت کے دن، ان کی نسل پاک کے تعلق سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم نمک حلال ہیں کہ نمک حرام ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھ لینا چاہیے۔ رہ گئی بات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسل پاک کی عظمت اور شان کو گھٹانے کی، تو اس طرح کی کوششیں، اس طرح کی یزیدی کوششیں، مروانی کوششیں صبح قیامت تک کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ فاطمۃ الزہرا کی نسل پاک کی جو عظمت ہے وہ کسی کے رحم و کرم پر، کسی کی مرضی پر، کسی کے منصوبوں پر ڈپینڈ نہیں ہے۔ سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ کی نسبت عظیمہ پر وہ چیز منحصر ہوتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر وہ بات منحصر ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کا ادب نہیں کرتا اور بے ادبی کا انداز اختیار کرتا ہے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر، تو عزیزان محترم قطعی طور پر اس کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے
اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ اگر خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا یہ ہمارا اسلام ہے تو آل محمد سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر خلفائے راشدین کی اطاعت کرنا یہ ہمارا اسلام ہے تو آل محمد سے محبت کرنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی مجھ سے یہ پوچھے کیا ہے عظمت غوث اعظم کی تو کہہ دوں گا جزء ایمان ہے الفت غوث اعظم کی۔ وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا المصطفیٰ ورسولنا المرتضیٰ وحبیبنا المجتبیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الافضلین الاکملین الاکرمین الہادیین المہدیین المہتدین واصحابہ الکرام الخیار الابرار اجمعین فی الملأ الاعلی فی العالمین الی یوم الدین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے جتنے سامعین نے، ناظرین نے ہم کو جوائن کیا ہے، ہمارے پروگرام میں جڑے ہیں، پروگرام کو لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، کامنٹس کیے ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ کو ہم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کا صدقہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بے ادبوں سے بھی ہم کو بچائے، اور آل محمد کے غداروں، یزیدیوں، ناصبیوں، مروانیوں کے شر سے ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے، اور جن جن لوگوں نے سلام کیا ہے ان تمام کے سلام کا بحیثیت مجموعی جواب دیا جاتا ہے۔ کامنٹس میں جتنے لوگوں نے سلام کیا ہے سب کے سلام کا ملا کے ایک ساتھ جواب دیا جاتا ہے آواز میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کان حیا اور جامع قرآن سیدنا عثمان غنی ہے، کان حیا اور جامع قرآن سیدنا عثمان غنی ہے، اہل حق کے خاص نگہباں سیدنا عثمان غنی ہے، علم کے پیکر، حلم کے پیکر، صبر کے پیکر، زہد کے پیکر، تفسیر آیات قرآن سیدنا عثمان غنی ہے، تفسیر آیات قرآن سیدنا عثمان غنی ہے، ذوالنورین لقب ہے ان کا، نور سے ان کا دوہرا رشتہ، ذوالنورین ہے لقب ان کا، نور سے ان کا دوہرا رشتہ، داماد شاہ انسوں جا سیدنا عثمان غنی ہے، داماد شاہ انسوں جا سیدنا عثمان غنی ہے، تندو تیز ہوا باطل کی ان کو کبھی نہ بجھا پائے گی، نور نبی کی شمع فروزاں سیدنا عثمان غنی ہے، نور نبی کی شمع فروزاں سیدنا عثمان غنی ہے، کی تعریف خدا نے جن کی ایسے سخی اور ایسے محسن، کی تعریف خدا نے جن کی ایسے سخی اور ایسے محسن، راہنمائے اہل ایمان سیدنا عثمان غنی ہے، راہنمائے اہل ایمان سیدنا عثمان غنی ہے، شاہ مدینہ کے ہیں خلیفہ، ہادی و رہبر اہل ایمان، محبوب یزداں سیدنا عثمان غنی ہے، محبوب یزداں سیدنا عثمان غنی ہے، اوصاف و اخلاق محمد کہ وہ مظہر کامل عارف، صبر و حلم کے نیر تاباں سیدنا عثمان غنی ہے، صبر و حلم کے نیر تاباں سیدنا عثمان غنی ہے، اوصاف و اخلاق محمد کے وہ مظہر کامل عارف، صبر و حلم کے نیر تاباں سیدنا عثمان غنی ہے، اور مجھ پہ کیسے نہ رحمت ہو رحمان کی، مجھ پہ کیسے نہ رحمت ہو رحمان کی، منقبت لکھ رہا ہوں میں عثمان کی، منقبت لکھ رہا ہوں میں عثمان کی، جس کے فضل و شرف پر ہے شاہد خدا، جس کے شایع ہے آیات قرآن کی، جس کے فضل و شرف پر ہے شاہد خدا، جس کے شایع ہے آیات قرآن کی، نور والے سے دو نور جس کو ملے، نور والے سے دو نور جس کو ملے، مثل کوئی نہیں ابن عفان کی، مثل کوئی نہیں ابن عفان کی، علم و حلم و حیا صبر جود و سقا، علم و حلم و حیا صبر جود و سقا،
ہیں یہ سب خوبیاں ایک انسان کی، ہیں یہ سب خوبیاں ایک انسان کی، پھر سے روح سخاوت کو زندہ کیا، دین پر اپنی ہر چیز قربان کی، دین پر اپنی ہر چیز قربان کی، ذکر ان کا ہے شہزاد روح یقین، عشق ان کا علامت ہے ایمان کی، عشق ان کا علامت ہے ایمان کی، اور پے کرے حلم و حیا عثمان ذوالنورین ہے، پے کرے حلم و حیا عثمان ذوالنورین ہے، منبع صبر و رضا عثمان ذوالنورین ہے، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، کیا کہوں کیا پرزیا عثمان ذوالنورین ہے، جن سے کرتے ہیں فرشتے بھی حیا اے مومنو، جن سے کرتے ہیں فرشتے بھی حیا اے مومنو، سر بسر وہ با حیا عثمان ذوالنورین ہے، سر بسر وہ با حیا عثمان ذوالنورین ہے، کون ہے جانے سخاوت کون ہے کانے حیا، کون ہے جانے سخاوت کون ہے کانے حیا، برملا سب نے کہا عثمان ذوالنورین ہے، برملا سب نے کہا عثمان ذوالنورین ہے، جس نے تن من دھن کیا تھا نام آقا پر فدا، جس نے تن من دھن کیا تھا نام آقا پر فدا، عشق احمد میں فنا عثمان ذوالنورین ہے، عشق احمد میں فنا عثمان ذوالنورین ہے، زوجیت نے جس کی آئیں دو بناتے مصطفیٰ، ہاں وہ عالی مرتبہ عثمان ذوالنورین ہے، جامع القرآن کو کیسے بھول جائیں اکبری، ہم پہ احسان جو کیا عثمان ذوالنورین ہے، ہم پہ احسان جو کیا عثمان ذوالنورین ہے، اور اللہ نے رتبہ تجھے کچھ ایسا دیا ہے، اللہ نے رتبہ تجھے کچھ ایسا دیا ہے، تو جامع قرآن ہے شہ جود و سخا ہے، تو جامع قرآن ہے شہ جود و سخا ہے، جو کوئی بھی عثمان تیرے در کا گدا ہے، حاصل اسے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، حاصل اسے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ایک جلسہ فرشتوں کا سرے عرش سجا ہے، ایک جلسہ فرشتوں کا سرے عرش سجا ہے، موضوع سخن حضرت عثمان کی حیا ہے، موضوع سخن حضرت عثمان کی حیا ہے، اصحاب پیمبر میں تیری شان جدا ہے، تو بحر کرم شان سخا کان حیا ہے، تو بحر کرم شان سخا کان حیا ہے، حصے میں تیرے نور کے دو جوڑے ہیں آئے، یوں تیرا لقب صاحب نورین ہوا ہے، یوں تیرا لقب صاحب نورین ہوا ہے، شامل ہے اسی صف میں تیری ذات بھی عثمان، شامل ہے اسی صف میں تیری ذات بھی عثمان، دنیا ہی میں جنت کا جسے مجدہ ملا ہے، دنیا ہی میں جسے جنت کا مجدہ ملا ہے تیری بڑائی کا نشاں بیعت رضوان، ہے تیری بڑائی کا نشاں بیعت رضوان، ایک دست کو آقا نے تیرا دست کہا ہے، ایک دست کو آقا نے تیرا دست کہا ہے تیری بڑائی کا نشاں بیعت رضوان، ایک دست کو آقا نے تیرا دست کہا ہے، دو بار خریدا ہے ارم جس نے جہاں میں، بتلاؤ ذرا کیا کوئی عثمان کے سوا ہے، مقبول تیری ذات ہے دربار خدا میں، رنگ آیات صبغہ کا تیرے تن میں چڑھا ہے، مقبول تیری ذات ہے دربار خدا میں، رنگ آیت صبغہ کا تیرے تن پہ چڑھا ہے، لینا نہ حساب ہے میرے مولا تو غنی سے، سرکار نے حق میں تیری یوں مانگی دعا ہے، سرکار نے حق میں تیرے یوں مانگی دعا ہے، جنت میں رفیق آدم و عیسیٰ کے بھی ہوں گے، جنت میں رفیق آدم و عیسیٰ کے بھی ہوں گے، لیکن تو رفیق شہ کونین ہوا ہے، لیکن تو رفیق شہ کونین ہوا ہے، جنت میں رفیق آدم و عیسیٰ کے بھی ہوں گے، لیکن تو رفیق شہ کونین ہوا ہے، اور جرأت کہاں آدم کے دروازے سے آئیں، حسنین کریمین کا جب پہرا لگا ہے، اللہ نے بخشی ہے حیات تجھ کو کچھ ایسی، شرماتی تیری ذات سے خود شرم و حیا ہے، شرماتی تیری ذات سے خود شرم و حیا ہے، اللہ نے بخشی ہے حیا تجھ کو کچھ ایسی، شرماتی تیری ذات سے خود شرم و حیا ہے، گن کر خدم پاک شہ طیبہ کے تو نے آزاد غلاموں کو غلامی سے کیا ہے، اے کاش ندیم اٹھے صدا روز قیامت، عثمان کے غلاموں میں تیرا نام لکھا ہے، عثمان کے غلاموں میں تیرا نام لکھا ہے، اور داماد شہ مکی مدنی عثمان غنی، عثمان غنی، اے دل کے دھنی قسمت کے دھنی، عثمان غنی، عثمان غنی، داماد شہ مکی مدنی، عثمان غنی، عثمان غنی، اے دل کے دھنی قسمت کے دھنی، عثمان غنی، عثمان غنی، باتوں پہ فدا بلبل کی چہک،
خوشبو پہ فدا پھولوں کی مہک، خامت پہ فدا سروے چمنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ واللہ تیری نسبت کے سبب، سینے میں تیری الفت کے سبب، کونین میں میری بات بنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ تو شرم و حیا کا پیکر ہے، تو زہد و ورا کا خوگر ہے، تو طالب قرب شہ زمنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ قرآن مجید کا جامع بھی، تو خلق کو بے حد نافع بھی، تو خاص عطائے ظلم ننی، عثمان غنی عثمان غنی۔ چرچا ہے سخاوت میں تیرا، شہرا ہے شرافت میں تیرا، در ہر وطنی ہر انجمنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ در ہر وطنی ہر انجمنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ تہذیب کا جوہر مل جائے، کردار کا گوہر مل جائے، مطلوب نہیں لال یمنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ ایک کیف کا عالم طاری ہے، یہ ورد لبوں پر جاری ہے، عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی۔ ایک کیف کا عالم طاری ہے، یہ ورد لبوں پر جاری ہے، عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی۔ ہے غوث کے پیا کا سودائی، ہے غوث پیا کا سودائی، اصحاب نبی کا شیدائی، عارف ہے فدائے پنجتنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ ہے غوث پیا کا سودائی، اصحاب نبی کا شیدائی، عارف ہے فدائے پنجتنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ داماد شہ مکی مدنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ اے دل کے دھنی قسمت کے دھنی، عثمان غنی عثمان غنی۔ ان اشعار کے ساتھ میں سرکار پیر و مرشد سے التماس کرتا ہوں کہ وہ دعا کے ساتھ محفل کے اختتام کا اعلان۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومنتهى علمك ومبلغ رضاك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علمك وما أحصاه كتابك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا ويا حبيبنا يا قرة أعيننا يا نبي الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
البحر في كرم الظهر في ترف والبدر في شرف الظهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو ناصبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الذمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحرم واجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.